العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ الطیبین الطاہرین. عن معاذ بن جبل قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. عزیز طلبہ، آج کی اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کی زندگی کے خاتمے پر آخری کلام یعنی مرنے سے پہلے اس کی زبان سے نکلا ہوا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ کا ہوا، دخل الجنت، وہ جنت میں داخل ہوگا. یعنی کلمہ طیب کے ساتھ جو آدمی دنیا سے رخصت ہو، دنیا سے جائے، تو حضور نے اس کے لیے جنتی ہونے کی بشارت سنائی. سوال یہ ہے کہ پوری زندگی چاہے جیسی بھی گزری ہو، بس آخر میں مرنے سے پہلے زبان پر یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا آ گیا تو کیا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا؟ اس کی زندگیوں کے بدعملیوں پر کوئی حساب نہ ہوگا، اس کے لیے کوئی سزا نہ ہوگی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ داخل الجنہ میں جو دخول ہے، یہ دخول دو طرح کا ہوتا، ایک اولی اور ایک مطلقاً. اگر اس کی زندگی کے دوسرے اعمال اچھے ہیں اور وہی اچھے اعمال جو تھے جو ان کی برکت سے زندگی کے خاتمے پر زبان سے آخری کلمہ لا الہ الا اللہ نکل رہا ہے. کہتے ہیں کہ کل اناء یترشح بما فیہ، برتن میں جو ہوتا ہے وہی ٹپکتا. پوری زندگی برتن کی طرح، اب اس میں اس نے ایمان کا نور بھرا تھا، اعمال صالحہ کے ذریعے سے اپنے اس زندگی کے برتن کو پر کیا تھا، تو جو تھا آخر میں وہی زبان سے ظاہر ہوگا، وہی ٹپکے گا. لہذا لا الہ الا اللہ کا کلمہ آخر میں زبان سے نکلنا یہ اس کی پوری زندگی کے اعمال کے اچھے ہونے کی علامت ہے. لہذا وہ اولاً ہی جنت میں داخل ہوگا. اور اگر اعمال کے اعتبار سے کمی کوتاہی تھی مگر ایمان پختہ تھا، تو وہ پختہ ایمان جو ہوگا وہ کلمے کی شکل میں مرنے کے وقت ظاہر ہوگا، اس کی زبان سے لا الہ الا اللہ نکلے گا، تو وہ بھی جنتی ہے. رہی بات کہ اگر دوسرے اعمال اچھے ہیں تو اولاً ہی جنت میں داخل ہوگا، اور اگر دوسرے اعمال اچھے نہیں ہیں تو ان اعمال پر سزا بھگتے گا، لیکن کبھی نہ کبھی مطلقاً وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا. تو دخل الجنہ کا مطلب ابھی جنت میں داخل یا کبھی جنت میں داخل، دخول اول یا دخول مطلق دونوں مراد لے سکتے ہیں. فرمایا من کان آخر کلامی، جس شخص کا آخری کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، وہ آدمی جنت میں داخل ہوگا. دوسری روایت معقل بن یسار کی ہے، جس روایت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اقرؤوا سورۃ یاسین علی موتاکم، اپنے مردوں پر سورہ یاسین پڑھو. ماقول میں کلام ہو چکا ہے، مردے سے مراد قریب المرگ ہے، یعنی جس کی موت کا وقت قریب ہو، جاکنی کے عالم میں ہو، تو اس پر سورہ یاسین پڑھو. اس سے اس کے روح کے نکلنے میں آسانی ہوتی ہے، جاکنی کی تکلیف کو اللہ سہل کر دیتا ہے. تو موتا سے قریب المرگ مراد ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ یاسین شریف جو پورے قرآن کا قلب ہے، دل ہے،
اور ایمان کا محل اور ظرف قلبی ہوتا ہے۔ تو پورے قرآن میں جو ایمانیات ہیں، عقائد، اعمال، اخلاق وغیرہ، اصل ان سب کی تصدیق قلب سے ہوتی ہے، اور پورے قرآن کا قلب اور دل یاسین شریف ہے۔ تو اس کے پڑھنے سے قلب کو قلب سے راہ ہوتی ہے، دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ لہذا اس مرنے والا جس کے سامنے یہ یاسین شریف پڑھی جائے گی، اس کے دل کے اندر اس قرآن کے قلب سے ایک رشتہ جڑ جائے گا، اور اس میں قرآن کا نور آئے گا۔ اور اس سورہ کے اندر جو عقائد کا بیان ہے، اس سورہ میں قیامت کو عجیب انداز سے ثابت کیا گیا ہے۔ اسی طرح واقعہ اس سورہ میں مدفون شخص کا قیامت کے احوال بیان ہوئے، جہنم وغیرہ کا تذکرہ، حشر نشر کا اس بات، یہ سب عقائد کی قبیل کی چیز ہے۔ امہات اصول پر گویا کہ یہ سورہ مشتمل ہے، خاص کر کے حشر نشر سے متعلق جو واقعات تفصیل سے بیان کیے گئے۔ اسی وجہ سے قریب المرگ کے پاس جب یہ سورہ پڑھی جائے گی تو اس کی وجہ سے اس کے دل میں اثر آئے گا، اس کا ایمان جو دل میں ہے وہ اور مضبوط ہوگا۔ اور اس طرح آخرت کے اعتبار سے وہ کامل یقین کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو پائے گا۔ تو ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ اس کی روح آسانی سے نکلے گی، جاکنی کی تکلیف کو اللہ سے حل فرمائیں گے، اور اس کی برکت سے اللہ پاک ایمان کے ساتھ، کامل عقیدے کے ساتھ اس کو دنیا سے رخصت فرمائیں گے، اور آخرت کا معاملہ اس کے لیے اس کی برکت سے بہتر ہو جائے گا۔ اس لیے فرمائے قرؤ سورہ یاسین، سورہ یاسین پڑھو اپنے قریب المرگ شخص پر۔ موتا سے موتا حقیقی بھی مراد لے سکتے، یعنی جو مر گیا ہو، مردار ہو گیا، تو اس کے لیے سورہ یاسین پڑھے، تو اس سورہ یاسین جو قلب القرآن ہے، اس کا اجر و ثواب اس مرنے والے کو پہنچے گا، اللہ اس کی برکت سے اس کی مغفرت فرما دیں گے۔ آگے روایت حضرت عائشہ کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بوسہ لیا، وہ میت دناہا لے کے وہ وفات پا گئے تھے۔ ان کے انتقال پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان کا بوسہ لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے، وہ یبکی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کی موت پر رو رہے تھے، اور اتنے روئے حتی سال دموع النبی صلی اللہ علیہ وسلم والا وجہ عثمان، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو مبارک بہہ کے حضرت عثمان کے چہرے کے اوپر آ گئے۔ حضور کی آنکھوں سے آنسو بہہ کے حضرت عثمان کے چہرے پر ٹپک پڑے، وہ اتنے قریب ہو کر چہرے کے پاس حضور کو رونا آیا، بوسہ لیا، روئے۔ حضرت عثمان یہ ان خوش نصیب صحابہ میں جن سے حضور کو اور ان کو حضور سے بڑی محبت تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے بھائی سے یاد کیا ہے۔ ان کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ مہاجرین میں سے یہ سب سے پہلے شخص ہے جن کا انتقال مدینہ منورہ میں سب سے پہلے ہوا، اور یہی وہ سب سے پہلے انسان ہیں جنہیں سب سے پہلے جنت البقیع کے اندر دفن کیا گیا۔ انہی سے گویا جنت البقیع قبرستان کی بنیاد پڑی، اور حضور نے ان کی قبر کے پاس ایک بڑا پتھر لا کر کے نصب کیا، گاڑ دیا، اور فرمایا کہ اس سے میرے بھائی کی قبر معلوم رہے گی، اور اسی طرح یہ فرمایا کہ میرے اہل و عیال ان کے قریب دفن ہوں گے۔ یہ پورا واقعہ حضرت عثمان کے تعلق سے ہے۔ اس سے ایک بات
یہ نکلتی ہے کہ مسلمان میت خاص کر کے اپنا محبوب ہو، چہیتا ہو، نیک ہو، صالح ہو، اس کو بوسہ دینا جائز ہے۔ بوسہ کہاں؟ عام طور پر پیشانی پر بوسہ دیا جاتا ہے، لہذا اپنا محبوب ہو، کوئی عزیز قریب ہو یا کوئی مقدس بزرگ شخصیت ہو، مرنے کے بعد ان کی پیشانی پر اگر بوسہ دیں تو یہ جائز ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ میت پر رونا، آنسو بہانا یہ بھی جائز ہے۔ ہاں، چیخنا، چلانا، بے صبری پن کا اظہار کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ قبر کے پاس جو پتھر وغیرہ نشانی کتبہ ڈال دیتے ہیں جس سے قبر کی شناخت رہے، تو یہ بھی جائز ہے۔ ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ خاندان کے افراد قریب اگر ایک جگہ دفن کیے جائیں تو ایسا کرنا جائز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا ارشاد فرمایا تھا کہ میرے اہل و عیال ان کے قریب دفن ہوں گے۔ بہرحال حضرت عائشہ کی روایت ہے، کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن مظعون کا بوسہ لیا درحالے کہ وہ مر چکے تھے، وہ یبکی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے، یہاں تک کہ حضور کے آنسو حضرت عثمان کے چہرے پر گر پڑے، بہہ کر کے ٹپک گئے۔ آگے حضرت عائشہ ہی کی روایت کہتی ہے کہ ابو بکر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بوسہ لیا اس وقت جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تھا۔ یہ حضور سے تبرک حاصل کرنے، حضور سے محبت کے اظہار کے طور پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جسم اطہر پر بوسہ لیا۔ آگے حضرت حسین بن وحوہ کی روایت ہے جس میں ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ طلحہ بن برا یہ بیمار پڑے تھے، مریض بیمار پڑے، فاتح النبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے، یعودو، ان کی عادت کرتے ہوئے، فقال، اور آپ نے فرمایا، انی لا ارى طلحہ الا قد حدث به الموت، کہ میں نہیں دیکھ رہا ہوں طلحہ کو مگر ان کو موت لاحق ہو چکی ہے۔ کہ طلحہ بن برا مریض بیمار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کو تشریف لائے اور فرمایا، انی لا ارا یا لا اورا، میں نہیں دیکھ رہا ہوں یا مجھے نہیں خیال ہوتا، اگر مجہول پڑھے تو گمان خیال کے معنی میں، طلحہ کے بارے میں نہیں دیکھ رہا ہوں یا مجھے خیال نہیں ہوتا مگر یہ کہ ان کو موت کا حادثہ پیش آ گیا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ میرے خیال میں طلحہ کی موت آ گئی، علامت موت کی ایسی ظاہر ہو رہی ہے کہ جس کے بعد اب بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، فَآذِنُونِي بھی، پس مجھے ان کے بارے میں اطلاع دینا، یعنی جب انتقال فرما جائے، گویا ابھی مرے نہیں ہیں، بالکل مرنے کے قریب ہیں اور علامتیں بالکل ظاہر ہونے لگی ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ مجھے ان کے بارے میں اطلاع کرنا، یعنی جب انتقال کر جائیں تو خبر دینا اور جلدی بتانا، وعجلوا، اور جلدی کرنا، یعنی مطلب یہ ہے کہ تجہیز تکفین وغیرہ میں تاخیر مت کرنا، بس انتقال ہو مجھے جلدی خبر کرنا تاکہ جنازے میں شریک ہونے کے لیے میں جلدی آ سکوں۔ وعجلوا، اور جلدی کرنا، فَإِنَّهُ لَا يَنبَغِي لِجِيفَةِ مسلم، کیونکہ مناسب نہیں ہے مسلمان کی لاش کے لیے، میت کے لیے، ان تحبس بین ظہرانی اہلہ، کہ اسے گھر والوں کے درمیان روک کر رکھا جائے۔ اصل میں نیک آدمی ہے، مسلمان ہے، تو اس کے لیے اخروی احوال بہت بہتر ہیں، اور قبر جو جنت کا باغ ہے وہ اس کا انتظار کر رہی ہے۔ اس وجہ سے اب اس کو کہاں جنت کے باغ میں رکھنا ہے اور کہاں اپنے گھر میں روک کے رکھنا، ظاہر ہے کہ گھر میں روک کے رکھنا گویا اس کے ساتھ ایک طرح کا ظلم ہے کہ اس کو قبر کی جو جنت کا باغ ہے اس سے محروم رکھا جا رہا ہے اتنی دیر تک۔ بس وہ آخرت میں پہنچ گیا تو جلدی سے جلدی اسے آخرت کے امور کے حوالے کر دے اور جلد سے جلد اس کی قبر جو جنت کا باغ ہے وہاں پہنچا دے تاکہ وہ لطف اندوز ہو سکے، اور برزخی دنیا میں جو بھی اس کے لیے اللہ پاک نے طے کر رکھا ہے اس سے وہ جلدی نمٹ جائے۔
لہٰذا عام طور پر جو جنازہ ہونے پر کئی دن تک تاخیر کرتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں، فلاں آ رہا ہے، یہ مکروہ ہے۔ ہاں اگر اس کا ولی ہے جس کو آنے میں تھوڑی تاخیر ہے تو پھر اس کی وجہ سے روک رکھ سے، لیکن جتنے اطراف سے آدمی جتنے جلد جمع ہو سکے اتنی دیر تک روکے اور جتنی جلدی ہو سکے جنازہ پڑھ کے دفن کر دیں، یہ بہتر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آگے جو روایت ہے دوسری فصل میں، اس روایت کا مضمون تقریباً وہی ہے جو ماقبل میں آ چکا۔ حضور نے فرمایا ہے کہ لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، کہ تم اپنے مردوں کو یعنی قریب المرگ شخص کو تلقین کرو لا الہ الا اللہ کی۔ پورا کلمہ ماقبل میں صرف لا الہ الا اللہ ہے، یہاں لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمدللہ رب العالمین، یہ طویل کلمات ہیں کہ اپنے قریب المرگ شخص کے سامنے میں تلقین کے طور پر یہ کلمات پڑھو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ جو کہ حلیم ہے، بڑا بردبار ہے، کریم، بزرگی والا ہے، سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے جو عرش عظیم کا رب ہے، مالک ہے، الحمدللہ، ساری تعریف اللہ کی جو سارے عالم کا رب۔ حضور نے کہا تھا کہ اپنے مرنے والے قریب المرگ شخص کے سامنے تلقین کے طور پر یہ پڑھو، اس سے اس کی موت آسان ہو جائے گی، آخرت کا معاملہ سہل ہو جائے گا۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ کیف للاحیاء، کیسے زندوں کے لیے، یعنی کیا یہ کلمات کیا زندوں کو بھی، تندرست لوگوں کو بھی سکھا سکتے ہیں، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں؟ کیسے ہوگا؟ احیاء کے لیے یعنی تندرستوں کو اور صحت مند لوگوں کو، زندہ لوگوں کو یہ کلمہ سکھانا کیسا ہے؟ تو حضور نے کہا عجبت و عجبت، کہ بہت بہتر ہے، بہت بہتر ہے، یعنی مرنے کے وقت میں، آخر وقت میں جب ان کلمات کا اثر ہوگا تو زندگی میں جب یہ کلمات پڑھتے رہے اور اس طرح سے دعا کرتے رہے تو اس کی زندگی میں اس کا اثر ہوگا اور اس سے اللہ پاک اجر و ثواب اس کے لیے لکھواتے رہیں گے، اور پھر اس کی برکت سے موت کے وقت کی گھڑی اس کے لیے بہت سہل ہو جائے گی۔ آگے کی روایت ایک طویل روایت ہے، لمبی، انشاءاللہ تعالی کل آئے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.